بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا۔ اسے محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز سنائی دی، جو کھڑے ہو کر سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی، پرہیزگار اور اللہ والا ہوگا۔ یہ سن کر اس چور کے دل میں خیال آیا کہ میں ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی۔ اس نے چوری کرنا تو چھوڑ دیا اور دھوکہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ واپس گھر جا کے بہت دن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں کسی طرح اس بات میں کامیاب ہوں۔ پھر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر دن رات خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، تو ایسے یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا ضرور آیا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ پھر وہ بزرگانہ لباس پہن کر اس مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازوں پہ نمازیں، ذکر و تلاوت سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ کوئی اللہ والا بڑا ولی یہاں آیا ہے۔ یہاں تک کہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جوان، زاہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے ارادے کی بات کے سلسلے میں اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس بزرگ کے پاس پہنچا اور ادب سے اس سے کہا، میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کا ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ بادشاہ نے اپنی شہزادی کا آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ وزیر نے بتایا۔ یہ شخص جو دراصل اسی آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، آپ آج جو پیغام لے کر آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر ساری کہانی وزیر کو سنا دی اور وزیر سے کہا، میں اسی لالچ میں تھا اور جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو مجھے خدا نے اپنا بندہ بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ساتھ ہی ہمارے چینل سفیان وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔